السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، یہ جو احناف ہم سے کویشچن کرتے ہیں نا کہ فرض اور واجب اور سنت، مستحب اور مکروہ، تحریمی میں کیا فرق ہے، صحیح حدیث سے جواب چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ہر چیز صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری چیزوں کو اجماع کے اوپر چھوڑا ہے کہ امت اس کے اوپر اجماع کرے گا۔ مثال کے طور پر قرآن میں کسی بھی جگہ یہ موجود نہیں ہے کہ ابو بکر قرآن کو جمع کرے گا، پھر عثمان قرآن کو جمع کرے گا ایک ہی مصحف میں۔ لیکن مسلمانوں کا اجماع ہوا۔ قرآن نے پہلے سے اشارہ دیا تھا کہ اجماع کریں گے مسلمان، تو جب مسلمان اجماع کریں گے تو ان کا اجماع حجت ہے، اور اجماع بالکل اسی طرح ہے کہ گویا کہ قرآن حدیث سے وہ چیز ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فرض کی ڈیفینیشن، تعریف جو اصول فقہ کی کتابوں میں ہے، یا واجب یا سنت یا مستحب اور مکروہ اور مکروہ تحریمی، یہ تنزیہی تحریمی تو ہم مانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کدھر سے نکالے ہیں بہرحال۔ لیکن مکروہ کی جو تعریف ہے، مکروہ متقدمین کس کو کہتے تھے اور متاخرین مکروہ کا اطلاق کس کے اوپر کرتے ہیں، تو اس پر اجماع ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ اجماع اس لیے ہے کہ مالکیوں کی اصول فقہ آپ دیکھیں، شوافی کی اصول فقہ آپ دیکھیں، حنابلہ کا دیکھیں، پھر احناف کا سب اس پر متفق ہے، وہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اجماع ہوا چار مذاہب کا، اور اجماع جب ہوا تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ مسلمانوں کی راستے کی تابعداری کریں، ہم اجماع کے منکر تو نہیں ہے اہل حدیث، ٹھیک ہے، میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ وہ مسائل بھائی تم بتاؤ جس میں ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے بھائی، تو اس میں تو ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو اس پہ تو اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کے راستے کی تابعداری کرنی ہے، تو مسلمانوں نے ان کی ڈیفینیشن کی ہے فرض، واجب اور سنت، مستحب وغیرہ کی، اور اس لیے ہم اجماع کو مانتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اجماع سے ثابت ہے، تو یہ اصطلاحات اجماع سے ثابت